جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پوچھا کہ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کو رب بنانا اور واحد رب بنانا، اگر آپ مختصر الفاظ میں کہنا چاہیں تو یہی دراصل اسلامی تحریک کا مقصد ہے۔ اور کیونکہ یہ عہد ہر انسان اپنے رب سے باندھ چکا ہے، اس لیے اس کی کوشش کرنا اس کے اوپر فرض۔ لیکن عہد ازلی ہی نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت کا پایا جانا، اس کا وصول کرنا، اس کا امانت دار ہونا لازماً اس فرض کو عائد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، جس کو بھی اللہ نے کتاب دی اس سے اس نے یہ میثاق لیا کہ تم اس کتاب کے اوپر شہادت دو گے، اس کو ظاہر کرو گے، اس کو چھپا کر نہیں بیٹھ جاؤ۔ اور مسلمانوں سے اس نے خاص طور پر خطاب کیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَكُمُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ اللہ کی نعمت کو بھی یاد کرو اور اس میثاق کو جو تم نے اللہ کے ساتھ اس نعمت کے حوالے سے کیا جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ آپ کہیں کہ ہم نے تو کبھی یہ بیعت، مسلمان یہ کہہ سکتا ہے عام مسلمان، ہم نے تو کبھی یہ بیعت نہیں کی اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سمعنا وأطعنا، لیکن یہ بیعت تو اظہار ایمان کے اندر آپ سے آپ مضمر ہے، انہیرنٹ ہے۔ جو آدمی ایمان لایا، جس نے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان لیا، اس نے سمعنا وأطعنا کا میثاق کیا۔ اور قرآن نے اسی میثاق کو یاد دلایا ہے کہ وَمِيثَاقَكُمُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ تو جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اپنے انبیاء کے اوپر فرض کیا اور اسی کام کے لیے ان کو بھیجا۔